اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیں ہمیشہ منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ کچھ چیزوں کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہترین ہے، اگر یہ نہ ملی تو ہم مر جائیں گے۔ یہی میرے لیے سب سے اچھی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تم کیسے جان سکتے ہو کہ تمہارے لیے یہی وقت، یہی چیز بہترین ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ ہمیں کیا، کس وقت، کیوں اور کب چاہیے، اور اللہ تب ہی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے جب ان کو ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ وہ اپنی کمزوری کی حالت میں بھی نہ ڈوبے۔ پھر انہیں فرعون سے نجات کے وقت سمندر سے صحیح سلامت گزارا گیا، اور فرعون کو طاقت کے باوجود بھی ڈبو دیا گیا۔ بس جس کے ساتھ اللہ ہے، اس کی کمزوری بھی اسے نقصان نہیں دے سکتی، اور جو اللہ سے دور ہو، اس کی طاقت بھی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے فیصلوں اور تدبیروں پر توکل ہی راہ نجات ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا، مشکل سے نکال نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتا، اور ہمارا سکون نہیں چھین سکتا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل شکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں، میں سناتی جاتی ہوں، وہ سنتا جاتا ہے۔ کوئی اور کہاں سن سکتا ہے کسی کو اتنا، وہ بھی بغیر بیزار ہوئے۔ وہ میرا اللہ ہی تو ہے، جسے بار بار ایک ہی کہانی سناؤ، وہ تب بھی کہتا ہے یا عبادی۔ میں نہیں جانتی میں دنیا میں کس کی لاڈلی ہوں یا نہیں، مگر جب میرا اللہ مجھ جیسی گناہ گار کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارتا ہے تو تب مجھے لگتا ہے میں اللہ کی بہت لاڈلی ہوں۔ وہ مجھے سنتا ہے اور سمیٹتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، موقع دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کہ میں منا لوں اپنے اللہ کو۔ اللہ کا ساتھ اور محبت ہی سانسیں ہیں زندگی کی۔ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے، صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کے سامنے کسی کی اصلیت آتی ہے تو وہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں رب کی کوئی بہتری ہوگی۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ رب نے آپ کو ایسے شخص سے بچایا جو آپ کے قابل ہی نہ تھا۔ بے شک میرا رب جو کرتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے رب کے ہر فیصلے پر خوش اور راضی رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پوری دنیا کو فتح کرنے سے بھی بڑی کامیابی یہ ہے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر کے شیطان پر اپنی دن کی پہلی فتح حاصل کرو، اور اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب تم سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ یقین کریں، کوئی بھی آپ کی ذہنی کیفیت کو، آپ کے اندر کے انسان کو،
آپ میں چھپے غم اور عادات کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ جو ہیں آپ خود ہی جانتے ہیں، آپ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ لوگ آپ سے بس صرف اپنے حصے کی محبت، توجہ اور وقت مانگتے ہیں، باقی ان کو آپ کے اندر کے انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیں، کوئی چاہتا ہی نہیں کہ وہ آپ کو مکمل طور پر سمجھے۔ اس لیے خود اپنے بارے میں سوچیں، اپنا خیال رکھیں اور خود سے امیدیں وابستہ رکھیں۔ زندگی خوبصورت اور سکون سے گزرے گی۔ ایسا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے جو خوشی کو کسی اور انسان میں تلاش کرتا ہے، کیونکہ خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور میں تلاش کرو گے تو ہمیشہ دکھی رہو گے، کیونکہ اگلا انسان آپ کے مطابق کبھی نہیں چلتا، لیکن آپ اپنے مطابق چل سکتے ہو۔ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی دوسرے انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ ویسے نہیں چلتا جیسے آپ چاہتے ہو، جس سے آپ کو خوشی ملے۔ ایسا انسان ہمیشہ دکھی رہتا ہے جو اپنی خوشی کسی انسان یا چیز میں تلاش کرتا ہے۔ اللہ اگر ہمارے نصیب میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخش دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے۔ یقین رکھیں، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور آزمائشیں اپنے بہترین بندوں کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ ان آزمائشوں سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہر آزمائش اللہ والوں کو اپنے رب کے قریب سے قریب تر کرتی ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کی دعاؤں کا حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو شکایتوں سے نہیں بلکہ شکر سے بھرو۔ جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ناشکری سے برکتیں کم ہو جاتی ہیں اور شکر سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں، اور جب بند دروازے کھل جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں بلکہ اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ جب آپ نے اپنے رب کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا ہے، دل کی ہر بات اس کے سامنے کہہ دی ہے، تو اب دل کو سکون دو، بے فکری اختیار کرو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا اور تمہارے آنسوؤں کو جاننے والا ہے۔ جس حکمت اور محبت سے اللہ عطا کرے گا
وہ تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ بس یقین کرو، اللہ ایسا راستہ نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اگر آپ پر پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جاتی تو آپ اس کے سوا کسی چیز کا انتخاب نہ کرتے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، کیونکہ اللہ کا منتخب کیا ہوا ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی آزمائش آئی ہے تو سنو، دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم یوسف علیہ السلام کی طرح قید تنہائی کاٹ رہے ہو تو یقین رکھو تمہاری رہائی بھی یوسف علیہ السلام ہی کی طرح عزت وقار اور اللہ کی طرف سے خاص حکمت کے ساتھ ہوگی، جہاں سب جان لیں گے کہ یہ رب کا چنا ہوا بندہ ہے۔ کیوں اتنا سوچتے ہو؟ کیا اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ آنسو جو تم بہا نہیں پاتے، تمہارا رب اس کی بھی وجہ جانتا ہے۔ بس یقین رکھو وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ ہے ہی کون جو ہمارے دکھ کو سکھ میں بدلنے پر قادر ہو۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مددگار نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ اس نے تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دیا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں اللہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری کوئی بھی دعا ترک نہیں کی جاتی۔ اس وقت دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں، اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، اور مایوسی زخم ہوتی ہے۔ ان سب زخموں کو شفا دیتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو سارے راستے کھول دیتا ہے، مگر صحیح وقت آنے پر سارے راستے، ساری مصلحتیں کھول دیتا ہے۔ ہم میں کتنی برداشت ہے یہ ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ انسان کی اسی برداشت کو مد نظر رکھ کر آزماتا ہے۔ ہر انسان کی برداشت کی طاقت الگ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے سے ہم پہ جو آزمائش آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری قسمت میں لکھی جا چکی ہیں۔ اس لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کا دامن تھام کر رکھنا چاہیے، اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ جو نعمتیں تمہارے مقدر میں لکھی ہیں ان پر شکر ادا کرو، اور آزمائش پہ صبر۔ آزمائش کا آخر ہمیشہ اجر پہ ہوتا ہے۔
ہمارا اور اللہ کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم میں بھلے کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ چل رہی ہو، آخر میں ہم نے صلح ہی کرنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو جائیں، لیکن آخر میں ہم نے واپس اسی کے پاس آ جانا ہوتا ہے، اور یہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ایسا رشتہ ہے جس میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ ناشکرے کبھی بھی مت بننا، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ دیکھنا جو چیز تمہارے مطابق نہیں ہوئی نا، تمہیں کچھ وقت بعد خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں میرے رب نے جو بھی کیا اسی میں ہماری بہتری تھی۔ لوگوں کے رویے سے اداس مت ہو، وہ رب ان لوگوں کے تلخ الفاظ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے ان سازشوں کو جو یہ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کیسے یہ لوگ تمہیں تنہا کر دینا چاہتے ہیں، تمہیں گرتا ہوا دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہیں، مگر یقین رکھو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ بچا لے گا تمہیں اور ان کی چالیں انہی پر الٹا دے گا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جو آپ سے لے لیا گیا ہے وہ بہتر تھا اس سے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کے موجودہ حالات جتنے بھی مشکل ہیں وہ ان حالات سے پھر بھی بہتر ہیں جس سے اس رب نے آپ کو نکالا ہے۔ وہ رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ برا کرے۔ اس کی محبت پر اندھا یقین رکھیں، اللہ ہی تو دیکھتا ہے وہ بہتے ہوئے خاموش آنسو جو تکیے کے غلافوں میں جذب ہوتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے تمہاری تڑپ، بس حوصلہ رکھو، جلد ہی ہر تکلیف دور ہو جائے گی اور تمہیں تمہاری چاہت دے دی جائے گی، تمہاری دعائیں سن لی جائیں گی۔ اللہ کے یہاں دل کے خلوص سچے موتیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ اللہ کے یہاں پاکیزہ جذبے ہمیشہ قبول کر لیے جاتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں، اللہ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ جب کبھی تنہا محسوس کرو تو اپنے رب کو پکار لینا، تمہارا رب وہ ہے جو کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کی بھی پکار سنتا ہے۔ رب کی محبت کتنی نرالی ہے نا، جب ہزاروں مشکلوں میں وہ رب العالمین ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، ہمیں زمانے کے سامنے رسوا نہیں کرتا، اپنے پاس بلا کر سنتا بھی ہے اور پیار بھی دیتا ہے۔ پھر تب دل کرتا ہے کہ اس کے سامنے خوب رو لے، کیونکہ دل کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب سمجھتا ہے، سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، میرا رب ہی میرا سب کچھ ہے۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاٹ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ سنو پیاروں، وہ رب دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو، وہ رب جانتا ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم بے بس ہو کر اس سے فریاد کرتی ہو، وہ تمہاری فریاد بہت غور سے سنتا ہے۔ وہ رب تمہارے حال سے نا واقف نہیں ہے، تم یقین رکھو اور صبر رکھو، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ جانتی ہو نا محبت کیا ہے، پھر کیوں ایسے اداس ہو؟ دیکھو تمہارا منتظر تو تمہارا رب ہے۔ سنو تم مایوس مت ہونا،
میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو چلو اس رب سے مانگو تو صحیح جو رب رات کے اندھیرے میں درخت پر بیٹھے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، تو کیا وہ تمہیں ایسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ وہی تو ہے جو ہم گناہ گاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اللہ کے پاس جائے تو لوگوں کو ان کے حالات پر چھوڑ دیں اور آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر دیکھیں، ایک طرف لوگ چال چلیں گے تو دوسری طرف آپ کا رب چال چلے گا، وہ آپ کی طرف سے حساب لے گا۔ اور یاد رکھیں، آپ کا رب کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ آپ کا اللہ بہترین طریقے سے چال چلنے والا ہے، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ غم کا بوجھ جب اٹھانا مشکل ہو جائے تو رب کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ ہر درد کو راحت میں بدل سکتا ہے۔ ہم انسان کمزور ہیں، اس لیے تھک جاتے ہیں، مگر ہمارا رب نہ تھکتا ہے نہ مایوس کرتا ہے۔ وہ دیر کرتا ہے مگر انکار نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے مگر تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ بس صبر کریں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کو اپنی خواہشات بتا کر خود رسوا نہ ہو۔ کم ہی ایسے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کو اپنی ساری امیدیں، خواہشیں اور شوق بتائیے، بے شک دینے والی ذات وہی ہے، چاہے محبت ہو، مال ہو یا نصیب یا کچھ اور بھی۔ یہ جو لوگ آپ کی کسی کمی کا احساس آپ کو بار بار دلا کر آپ کو ناشکری کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، یقین کریں اگر آپ ان لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی نسبت آپ میں بہتر ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کام اللہ کے ہیں ان میں لوگوں کا کیا حق کہ آپ کو طعنہ دیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ لوگوں کی سوچ انہی تک رہے۔ کبھی بھی کسی کی وجہ سے رب کی ناشکری نہ کریں۔ یقیناً اللہ بہترین مصور ہے۔ جسے اللہ نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے شکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پر ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، یہ آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں کہتی نہیں اللہ سمجھ لیتا ہے۔ میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ اللہ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پر آ کر رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 30 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی طوطی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟
کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ کون اچھا ہے اور کون برا، نہ جانے لوگ اس کا فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں۔ جن باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، یہ لوگ کیسے ان باتوں کو جاننے کا حق رکھتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی حقیقت تم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر کہ دن بھر مسکرانے والا انسان رات بھر اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا ہوگا، یا سب کے سامنے مضبوط بننے والا انسان اللہ کے سامنے کئی کرسیوں میں بکھر جاتا ہوگا۔ تبھی تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، روز محشر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پھر کیوں تم اپنے اعمال پر غور و فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے دامن پر لگے داغ ڈھونڈنے میں مصروف ہو؟ دھیان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عبادات جن پر تم ناز کرتے ہو روز محشر اس لیے ضائع ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بندے کا دل دکھایا ہو۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پر، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ دنیا کی آزمائشیں یا لوگوں کی تنقید ہمیں اللہ کے راستے سے نہ ہٹا سکیں۔ دنیا میں ہر شخص اپنی سوچ اور نظریے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ضروری نہیں کہ سب آپ کی بات سے اتفاق کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اصولوں اور ایمان سے پیچھے ہٹیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہے، جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں درست راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمیں لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہیں ہوگی۔ زندگی میں مشکل وقت آتا ہے اور لوگ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دل کو دکھ دیتی ہیں۔ ہمیں لوگوں کے پریشر میں نہیں آنا، کیونکہ قرآن اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ زندگی کے سفر میں ہمیں ناکامیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ان سے دل برداشتہ ہو کر ہار مان لینا درست نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی محنت اور کوشش کو سراہا ہے۔ زندگی میں مشکلات، رکاوٹیں یا لوگوں کی منفی باتیں یا رویے ہمیں اپنے ایمان، قرآن اور اللہ کے راستے سے ہٹانے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کا راستہ سیدھا اور صحیح راستہ ہے، اور ہمیں ہر حال میں اسی پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کامیابی صرف اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ دنیا کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھو رب کی مدد ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ وہ خاموشی سے تمہارے لیے راستے بنا رہا ہے، مسائل حل کر رہا ہے، دل کو طاقت دے رہا ہے۔ بس شرط اتنی ہے کہ تم اس پر ایمان رکھو، صبر کرو اور اس سے تعلق مضبوط کرو۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو سکون دیا ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور کامنٹ میں لکھیں، اللہ پر میرا مکمل بھروسہ ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔